اس میں ایک مسئلہ لال مسجد کا بھی ہے. لال مسجد میں یہ جو مشہور ہے کہ اتنی ہزار طالبات کو شہید کیا گیا، ان کے بال فلانے کا ملے، دوپٹے فلانے کا ملے، مشہور ہے نا لال مسجد. حقیقت یہ ہے کہ لال مسجد میں کوئی ایک طالبہ بھی نہ زخمی ہوئی نہ شہید، سوائے مولانا عبدالعزیز صاحب اور غازی صاحب کی جو والدہ تھی مرحومہ، وہ شہید ہوئی. لال مسجد آپریشن 18 سال بعد، یہ سوال کیوں؟ پس پردہ سچ کیا ہے؟ 80,000 شہادتوں کے پیچھے کون؟ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے بیانیے کی جو جذبات سے بھرپور رہا مگر دلیل سے خالی رہا. لال مسجد آپریشن، جامعہ حفصہ کی طالبات اور مفتی عبدالرحیم صاحب کا حالیہ موقف، یہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. مگر سوال یہ ہے، کیا واقعی سینکڑوں بچیاں شہید ہوئیں؟ 18 سال بعد مفتی عبدالرحیم صاحب نے خاموشی کیوں توڑی؟ کہنے لگے آپ لوگ کو یہ کیا ضرورت تھی 18 سال کے بعد یہ ٹاپک اٹھانے کی؟ حقیقت. لیکن آپ مدارس میں دیکھیں، فیس بک پہ دیکھیں، تقریریں دیکھیں، نغمے دیکھیں، جو اس طریقے سے نوجوانوں کو مشتعل کرنے کے لیے کیسی کیسی نظمیں اور ترانے ہم نے بنائے ہوئے ہیں اس کے اوپر، اور اس میں پھر لوگوں نے کتنے خودکش حملے کیے، کیسی کیسی باتیں مشہور ہیں. جب ضرورت تھی تو اٹھایا، جب ضرورت نہیں تھی تو نہیں اٹھایا. تو ہمارے مخلص ہونے کی دلیل ہے. تو اب ضرورت ہے کیونکہ وہ اٹھا رہے ہیں ٹاپک، وہ نظموں میں ذکر کر رہے ہیں بار بار اسی بات کو کہ ان لوگوں نے بچیوں کو مارا ہے، بچیوں کو قتل کیا ہے، تو وہ اٹھا رہے ہیں. اور صرف زبانی اٹھا نہیں رہے، اس کی بیس پہ حملے کر رہے ہیں، ملک پہ، اسٹیٹ پہ، ریاست پہ اٹیک کر رہے ہیں. تو اگر آپ کو پاکستان کا وجود آپ کی نظر میں اس کی اہمیت نہیں ہے تو پھر آپ چپ بیٹھے رہیں. لیکن چونکہ جو لوگ ابھی اسٹیٹ کے باغی ہیں انہوں نے لال مسجد کے ٹاپک کو اٹھایا ہے، اور صرف زبانی نہیں اٹھایا، اس ٹاپک کو اٹھا کے ریاست پہ حملے کر رہے ہیں، ملک کو کمزور کر رہے ہیں. تو یہ ٹاپک انہوں نے اٹھایا ہے. 2007 لال مسجد میں مزاحمت، بیت کے خطوط، ہتھیاروں کی موجودگی اور جامعہ حفصہ کی طالبات کو اکسایا گیا. علماء نے سمجھایا، ریاست نے مہلت دی، طالبات مدرسہ چھوڑ کر مدرسے سے باہر نکل آئیں. مولانا عبدالعزیز بھی برقعے میں فرار ہوتے ہوئے گرفتار ہوئے. پھر آپریشن ہوا. غازی عبدالرشید اپنے چند نوجوان ساتھیوں کے ساتھ مزاحمت کرتے ہوئے شہید ہو گئے، جس پر 18 سال سے طالبات کی شہادتوں کا دعویٰ کیا جاتا رہا ہے. انہی مبہم شہادتوں کے جذبات سے ملک میں خودکش بمباروں کا نا ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. ان 80,000 شہادتوں کے پس پردہ کون ہے؟ کیا سوچ موجود ہے؟ اس ویڈیو کو ملاحظہ فرمائیں. یہ انہوں نے ظلم کیا ہے. اور میرا ٹی ٹی پی والوں سے ایک سوال ہے، تم سن 2007 سے ہمارے لیے لڑ رہی ہو، کیا اپنے باپ پر حملہ برداشت کرو گے؟ یہ سی ٹی ڈی والے کسی کی نہیں سنتے، نہ کسی کی عزت کرتے ہیں، یہ کسی رعایت کے قابل نہیں ہیں. انہیں یونیفارم میں دیکھو تب بھی مارو، بغیر یونیفارم کے دیکھو تب بھی مارو. یہ کسی پہ اٹیک نہ کریں تب بھی تم ان کا مارو. ایک حسان، ایک غازی. تو میں نے بات کہی تھی کہ اللہ میاں میرا ایک ان کے تو اللہ میاں نے وہ بات پوری کی. اب ایک عبدالعزیز اور اس کے بدلے 1000، ایک مولانا عبدالعزیز اور ان کے بدلے 1000. یہ بھول گئے ہیں کہ جو انہوں نے 60,000 لاشیں اٹھائی تھی. ہم دوبارہ یاد کرا دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تم آگ لگانا چاہتے ہو، ہمیں کوئی نہ کہے کہ ہم نے کھیل شروع کیا، یہ گیم شروع کیا. ہم ملک کے دشمن نہیں ہیں. ہم سن 2007 سے آرام سے جی رہے اور سکون سے جی رہے ہیں، ملک کی خدمت کریں. پہلے لاہور شریف کو کیڑے نے کاٹا تھا، اللہ نے اس کو ہمارے سروں سے دفع کیا. اس کے بعد یہ باجوہ کو کیڑے نے کاٹا، اب CCTV والوں کو کاٹا ہے. تو ان کا علاج بھی اللہ کروائیں گے انشاءاللہ. حسان کے اسی طرز کے بیانات سے ٹی ٹی پی کو بدلہ لینے کے لیے مستعل کیا جاتا رہا ہے. ریاست کو کھلی دھمکیاں دی جاتی رہی ہیں. ملک میں فساد فی الارض اور آگ و خون کا خوفناک کھیل کھیلا جاتا ہے. اس کے پس پردہ یہی سوچ اور جذبات نمایاں ہیں. سوال تو اٹھانا پڑے گا. مفتی عبدالرحیم صاحب نے کہا کہ اگر واقعی سینکڑوں بچیاں شہید ہوئیں تو ان کے نام، قبریں، والدین کہاں ہیں؟ یہ سوال جذبات کو نہیں، بیانیے کو چیلنج کرتا ہے. یہ سوال خوارج کے جواز کو توڑتا ہے. یہ سوال عوام کو تحقیق کی طرف بلاتا ہے. بچیوں کے نام، ان کے باپ کے نام، ان کے گھر کے ایڈریس پیش کرو. اور اگر تم نے ایڈریس پیش کر دیے، بچیوں کے نام بتا دیے، تو ان بچیوں کو جہاں فوج نے قتل کیا ہے، قتل کروانے والے کون ہیں؟ تم ہو. سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ تمہارے خطوط میں نے خود پڑھے ہیں اپنی آنکھوں سے، جس میں لکھا ہوا تھا کہ ہم نے جامعہ حفصہ میں میزائل رکھے، کلاشنکوفیں رکھی ہیں فوج پہ اٹیک کرنے کے لیے، اور فدائی حملے والی بیٹیاں لڑکیاں ہمارے پاس. تم ان بچیوں کو فوج کے خلاف لے کر آئے ہو مسلح کاروائی کے لیے. تو ان بچیوں پہ اگر فوج نے حملہ کیا ہے تو فوج جہاں غلط ہے وہاں ان بچیوں کے قتل کے ذمہ دار تم بھی ہو. تمہیں بھی سزا ملنی چاہیے. اور میں تو اس فوج پر بھی انگلی اٹھاتا ہوں کہ یہ کام تو تمہارا تھا. مفتی عبدالرحیم صاحب کا کام تھوڑی ہے یہ. ابھی جب سے مفتی عبدالرحیم صاحب کا بیان چلا ہے اس کے بعد ایک بچی کا نام پیش کر دو. اور اگر شہید ہوئی ہیں، قتل ہوئی ہیں، ان کا قتل خدا کی قسم مولوی عبدالعزیز کے کندھوں پر ہے. تم نے کیوں چھوٹی بچیوں کو فوج کے مقابلے میں لا کے کھڑا کیا ہے؟ مجھے بتاؤ، میں آپ لوگوں کو ترغیب دوں کہ فوج سے لڑنا ہے، آرمی سے لڑنا ہے، اور بم پکڑا دوں اور آپ کو فوج کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دوں، فوج آپ سب کو ڈھونڈ دے، آپ کے ماں باپ میرا گریبان پکڑیں گے کہ نہیں پکڑیں گے؟ مفتی صاحب، آپ نے ان کو غلط گائیڈ کیا تھا. ان کے قتل کے ذمہ دار کون ہو؟ آپ ہو. اگر یہ بچیاں
जामिया हफ्सा में शहीद हुई है, मुफ्ती अब्दुल रहीम ने तो मौलाना अब्दुल अजीज को बचाया है कि शहीद नहीं हुई। अगर हुई है तो इन बच्चियों का कातिल फौज भी है और इन बच्चियों के कातिल मौलाना अब्दुल अजीज साहब भी हैं। उससे भी सवाल होगा कि हमने अपनी बच्चियों को मदरसे में पढ़ने के लिए भेजा था, तुमने फौज के मुकाबले में ला के इन जिहाद क्या लड़कियों से होता है या मुजाहिदीन से होता है? खिलाफत कायम करने के लिए आप लड़कियों को मैदान में लेकर आए हो फौज से लड़ने के लिए, तुम्हें शर्म नहीं आती? और खुद बेशर्म बुर्का पहन के भागा है वहां से। जुल्म को जुल्म कहना लाजिम है, मगर शहादत को शहादत कहना तहकीक से मशरूत है। अगर क़यादत ने जानों को खतरे में डाला तो वो भी जवाबदेह है। खवारिज के बयानिए को तोड़ना सिर्फ रियासत का नहीं, अवाम का भी फरीज़ा है। नूर मोमिन का पैगाम है, जज्बात से नहीं दलील से बात करो। शहादत का तक़द्दुस महफूज रखो, मगर बयानिए की हकीकत जानने से ना डरो। 18 साल बाद ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि अब वक्त है शऊर का, इस्लाह का और सच्चाई का।